اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو آدمی روزانہ صبح سویرے اس سورت کو پڑھے گا اس کے دن بھر کے سارے کام درست رہیں گے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حکمت سے لبریز قرآن کریم کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس سورت کی 5ویں آیت میں اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو پہلے نہیں ڈرایا گیا، یعنی اس سے مراد مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے لوگ تھے جو شرک کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں کوئی نئے نبی آئے نہیں تھے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا۔ کوئی صراحت کے ساتھ یہ بات تو نہیں ہے کہ وہ کون سی بستی تھی اور ان پیغمبروں کے نام کیا تھے، البتہ بعضوں کا کہنا ہے کہ وہ انطاکیہ نامی بستی تھی، اور وہ پیغمبروں میں سے ایک کا نام صادق تھا اور ایک کا نام صدوق تھا، اور تیسرے پیغمبر کا نام شمعون یا شلوم تھا۔ یہ پیغمبر اپنی بستی میں نبی بنا کر بھیجے گئے، لوگوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تائید کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا، بستی والوں نے ان کی بھی بات نہیں مانی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ پھر ایک آدمی جس کا نام حبیب تھا، جو بڑھائی کا کام کرتا تھا، بڑھئی کا، انہوں نے ان پیغمبروں کی دعوت پر ایمان قبول کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بستی والے پیغمبروں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو وہ شہر والوں کے پاس آئے اور اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ پیغمبروں کو ایسا جھٹلانا نہیں چاہیے، لیکن قوم نے ان کو شہید کر دیا۔ اس صورت میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے منہوں کے اوپر تالا لگا دیں گے، لوگوں کے ہاتھ، ان کے پیر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ کو اور پیر کو بولنے کی طاقت دے دیں گے، تو وہ بولیں گے کہ اے انسان، تو نے مجھ سے یہ غلطی کی تھی۔ 23واں پارے میں ایک سورت ہے سورہ صافات۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں یہ قسم کھائی اللہ نے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی جو شیاطین اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، یہ فرشتے ان کو وہاں پہنچنے سے روکتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سورت کے اندر جنت والوں کا تذکرہ کیا کہ وہاں اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کی نعمتیں دیں گے۔ جہنم والوں کا تذکرہ کیا کہ وہاں ان کو زقوم نامی جھاڑ کھلایا جائے گا، جو جھاڑ کانٹے والا ہوگا وہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر اس سورت کے اندر کہ کس طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے۔
بار بار قرآن مجید کے کئی صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہ اپنے اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، بڑی قربانیاں انہوں نے اللہ کے دین کے لیے دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ نے ان کے اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کیا کہ کس طریقے سے اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا کر اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دی، لیکن اللہ نے چھری کو چلنے سے روک دیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بدلے میں جنت سے ایک پوٹلے کو بھیجا، مینڈھے کو، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا تو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قربانی کے عمل کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنا دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا بھی پھر یہاں پر قصہ ہے کہ کس طریقے سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ سورہ صاد شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو اور کرشموں کو بیان کیا۔ آگے سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، اجتہادی غلطی۔ وہ بند کمرے میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، دو آدمی دیوار کود کر ان کے پاس آئے اور آ کر ان لوگوں نے داؤد علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا۔ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو جب خیال آیا کہ ارے میرا تو امتحان ہو گیا، پھر فوری داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔ یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اس واقعے کو بیان کیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے پاس اچھے اچھے گھوڑے تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو احساس ہوا تو انہوں نے اپنے سارے گھوڑوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں ہواؤں پر، پرندوں پر اور جنوں پر حکومت عطا کی تھی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ بیمار تھے تو ان کی بیوی ان کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دفعہ شیطان ڈاکٹر کے روپ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں تمہارے شوہر کو سیدھا کر دوں گا، ان کو صحت مند کر دوں گا۔ جب وہ صحت مند ہو جائے تو تم صرف یہ کہنا کہ اس ڈاکٹر نے ایوب کو شفا دی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں میری بیوی کو 100 لکڑی ماروں گا۔ تو ظاہر بات ہے بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ارے بیوی تو فرما بردار ہے، اس کو کیسے ماروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کام کرو، چھوٹی چھوٹی 100 لکڑیاں ایک جگہ جمع کر کے ان لکڑیوں سے بیوی کو ایک دفعہ آہستہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو یہ موقع دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 23واں پارے میں ایک سورت شروع ہو رہی ہے جس کا نام ہے سورہ زمر۔ چونکہ زمر جماعت کو کہتے ہیں، اس سورت کے آخر میں اللہ نے 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک جنت میں جانے والی جماعت، دوسرے جہنم میں جانے والی جماعت، اس لیے اس سورت کا نام سورہ زمر پڑ گیا۔ اس سورت میں اللہ نے یہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس انسان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور پر ہوتا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، دھوکے والے گھر دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور آدمی نیکیوں کی خواہش اور نیکیوں کی تمنا اپنے اندر پیدا کرے۔